کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اور خاک ہو جاتا سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا، اور مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، اور قابل سماعت شعر ہے، یا اترتا
سنایا جاتا روبرو ان کے انہی کو میں سنایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کے لیے دیا کر رہا ہوں کہ لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح حکم پر اڑ کے میں آزاد کرایا جاتا حکم پر اڑ کے میں آزاد کرایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا سرکار سے محبت کا احساس دلاتے ہوئے اس محل میں مزید برکتیں اور رحمتوں کے نزول کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری جشن میلاد مصطفیٰ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام محترم شہباز حسین بھٹی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن عزیز بھٹی ٹاؤن، محترم المقام سید عابد مرتضیٰ صاحب، محترم ملک محمد شریف صاحب اور جملہ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق کے خاص سے آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میلاد کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں جس کا انعقاد محترم سید عابد مرتضیٰ ملک محمد شریف صاحب اور ان کے جملہ رفقائے کار اور معاونین سب نے مل کر کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کو رب کائنات ان کے اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ جو اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، آپ کا آنا رب کائنات اس کو مبارک فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ التوبہ اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ، جہاں سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے، وہاں رب کائنات نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر فرمایا۔ آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرما کر اپنے حبیب کی 4 شانوں کو بیان فرمایا۔ تاکہ میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والے اور حضور کی آمد کا ذکر کرنے والے جب بھی آمد رسول کا ذکر کریں تو ساتھ انہیں میرے محبوب کی 4 شانیں بھی دکھائی دیں، 4 صفات بھی نظر آئیں، حضور کے 4 کمالات بھی نظر آئیں، اور میرے حبیب کی سیرت کے 4 رخ بھی دکھائی دیں۔ وہ صرف آمد کی بات ختم کر کے بات ختم نہ کر دیں، بلکہ اس آنے والے رسول کی سیرت کے 4 رنگ بھی اپنی سیرت پر چڑھا دیں۔ اس آنے والے حبیب کی وہ 4 شان
کیا ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول، اے کائنات والو بے شک تمہاری طرف میرا لاڈلا رسول آ گیا، میرا پیارا رسول، عزتوں والا، شان والا، اور کیسے ہے؟ من انفسکم، ظاہر انسانی اور بشری پیکر ہونے کے اعتبار سے وہ تم ہی میں سے ہے۔ وہ رسول الگ سے کسی اور مخلوق میں، وہ جنات میں سے نہیں بھیجا، وہ ملائکہ میں سے، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، بلکہ اس رسول کو ہم نے بھیجا من انفسکم، اے انسانوں تم ہی میں سے۔ کس شان کے ساتھ بھیجا، کیا کیا اوصاف کمالات وہ رسول اپنے ساتھ لے کے آیا، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرے رسول کی پہلی شان یہ ہے کہ کائنات والو تمہارا مشقت میں پڑنا میرے حبیب پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، میرے حبیب کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہاری بلائی چاہتا، خیر خواہی چاہتا، اور تیسری اور چوتھی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ حبیب مومنوں کے لیے سراپا رؤوف بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے میرا مصطفیٰ رحیم بھی۔ ان چار شانوں کو رب کائنات نے حضور کی آمد کے ذکر کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا۔ پہلے بات کی حضور کی آمد کی، جاءکم، یہ بتایا کہ اے کائنات والو میرا رسول تمہارے درمیان تشریف فرما ہوا، میرا حبیب تمہارے درمیان آ گیا۔ بات ان کی تخلیق کی، خلقت کی نہیں کی، بات کی آمد کی، اور ہمیشہ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا، آتا وہ ہے جو پہلے کہیں بولیے موجود ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے لقد جاءکم رسول کہہ کر یہ بتا دیا کہ لوگوں یہ ماہ ربیع الاول یہ میرے حبیب کی خلقت کا نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ۔ 12 ربیع الاول میرے مصطفیٰ کی تخلیق کا نہیں بلکہ آمد کا دن ہے۔ مولا اگر یہ مہینہ اور دن آمد کا ہے تو ذرا یہ تو بتا ان کی تخلیق کا مہینہ کون سا ہے، ان کی خلقت کا دن کون سا ہے؟ جواب آیا کہ یہ تو مہینہ اور دن ان کی آمد کا ہے۔ پوچھتے ہو تخلیق کا مہینہ کون سا ہے؟ تو سنو، میرے مصطفیٰ کی تخلیق تب ہوئی جب ابھی مہینے کا وجود بھی نہ تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ خلقت تب ہوئی کہ جب ابھی دن کا وجود، یہ دن اور رات کا نظام بعد میں بنا، سورج کے طلوع اور غروب کا نظام بعد میں بنا، ابھی دن اور رات کا وجود نہیں، ابھی مہینے اور سال بنے نہیں، مہینے اور سال تو بہت بعد میں بنے۔ لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم، ابھی لوح قلم کا وجود نہیں تھا، تب تنہا خدا تھا، خدا کے ہاتھوں تکلیف پانے والا نور مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خلقت سب سے اول، خلقت سب سے اور آمد سب کے آخر، بنایا پہلے اور بھیجا، بولیے بھیجا
भेजा बाद में, सबसे पहले बनाकर सबसे आखिर भेजा। तो मौला उसे पहले बनाकर तूने रखा था, सबसे पहले बनाकर, बोलिए कहीं तो रखा होगा। अब जरा जहन दौड़ाइए, सोचिए कि कहां रखा होगा। मुमकिन है किसी का जहन इस तरफ जाए कि उसे जन्नत में रखा। कहां रखा? बोलिए। किसी का जहन शायद जन्नत की तरफ जाए, मगर मेरे आका हदीस पाक में फरमाते हैं कि जिस वक्त नूरे मुस्तफा की खिलकत हुई उस वक्त कभी जन्नत का तो वजूद ही नहीं था। जन्नत तो अभी बनी नहीं, भला जन्नत में कैसे रख सकते? अच्छा, शायद फिर किसी का जहन जाए कि नहीं अर्श पे रखा। क्या? अर्श पे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब मेरे नूर को बनाया गया तब तो अर्श भी मौजूद, बोलिए अर्श भी मौजूद नहीं था। लम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुम वला कलम वला अर्शुम वला फर्श वला जन्नतुम वला नार वला जिन्नुम वला इंस, कोई शय नहीं। अर्श बाद बना, कुर्सी बाद में बनी, लोहे कलम बाद में बने, जन्नत दोज़ख सब बाद में बने। तो मौला बता तुमने उसे रखा कहां? जवाब आया तुझे रखने के लिए और तो जगह थी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे सिवा और तो शय कायनात में कोई थी ही नहीं। कहां रखता? बस मुस्तफा के नूर को बनाया और बना के उसे अपने अनवार के पर्दों में छुपा दिया। सुभान उस नूर को अपने अनवार के पर्दों में, बोलिए, छुपा दिया। और वो नूर अनवारे इलाहिया के पर्दों में परवान चढ़ रहा, तरबियत पाता रहा। कब तक? जब तक रब ने चाहा। वो नूर अनवारे इलाहिया के पर्दों में, या आसान लफ्जों में अगर एहतियात का लफ्ज इस्तेमाल करें तो वो नूर आगोश रबूबियत इलाहिया में पलता बढ़ता रहा, क्योंकि उसके सिवा तो और जगह, तो वो आगोश रबूबियत इलाहिया में परवान चढ़ता रहा, तरबियत पाता रहा। कायनात वालों, हर किसी की तरबियत की इब्तिदा उसकी मां की गोद से होती है। कहां से होती है? माँ की गोद से। बोलिए। माँ की गोद से। कोई आलिम है, कोई मुहक्किक है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफस्सिर है, कोई वक्त का गौस है या कुतुब, हर किसी की पहली तरबियत का उसकी मां की गोद, पहली यूनिवर्सिटी उसकी मां की, बाकी स्कूल मदरसे यूनिवर्सिटियां वो सब कुछ बाद में है। उसकी तरबियत का आगाज मां की गोद से होता है। कुर्बान जाए मुस्तफा तेरी अजमत पर, आपकी तरबियत की इब्तिदा आमिना की गोद से नहीं, आगोशे रबूबियत इलाहिया से हुई। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबन। हर कोई यहाँ आके आदाब सीखता है, मैं सारे आदाब वहां से सीख के आया। सुभान तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह। हर कोई यहाँ आके, यहाँ कोई थोड़ा जिम्मेदार आदमी इधर बैठ जाए साउंड के पास। इस पर बेटे ध्यान रखें, मोबाइल को छोड़ें, ठीक है ना? ये बड़ी मुसीबत है। वो हाथ में आता है तो ध्यान रहता ही नहीं दाएं बाएं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर कोई यहां आके आदाब सीखता है, और वो फरमाते हैं कि मैं अद्दबानी रब्बी
مجھے آداب آمنہ نے نہیں سکھائے، عبد المطلب نے، کسی کی کیا مجال کہ وہ میرے مصطفیٰ کی تربیت کر سکے۔ فرمایا میری تربیت میرے خدا نے خود کی، سارے آداب سکھا کے بھیجا اور ایسا سکھایا، احسن تعدیبا، یوں سکھا کے بھیجا جیسا ادب سکھانے کا حق ہوتا۔ لہذا اس نور کو اپنے انوار کے پردوں میں وہ خود ہی پروان چڑھاتا رہا۔ کب تک رکھا؟ جب تک اس نے چاہا، اور بالآخر جب اس نور کو ظاہر کرنے کا وقت آیا، اس نور کے ظہور کی گھڑی آئی، تو ساری کائنات کے رب نے اس نور کی آمد کے لیے اس ماہ ربیع الاول کا انتخاب فرمایا۔ اس حبیب کی آمد کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ بولیے، ماہ ربیع اور الاول۔ اس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کا انتخاب کیا۔ ادھر 12 ربیع الاول کی صبح ہو، میرے مصطفیٰ ایک انسانی پیکر بن کر، ایک بشری پیکر بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آمنہ کی گود میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے، ادھر ساری کائنات کا خدا کہتا ہے لقد جاءکم رسول، کائنات والوں تمہیں مبارک ہو، آج میرا لاڈلا رسول تمہارے درمیان آ گیا، سبحان اللہ۔ میرا حبیب تمہارے درمیان جلوہ گر ہو گیا۔ بولا کس شان کے ساتھ، کیا کیا اوصاف اور کمالات وہ اپنے ساتھ لے کے آیا۔ حاضرین محترم، چونکہ آمد رسول کا مہینہ ہے اور آمد کے تذکرے تو صبح و شام ہو ہی رہے ہیں، آج ہم چاہیں گے کہ اس آنے والے رسول کی ذرا تھوڑا سا ان 4 شانوں کا ذکر کریں۔ پہلی شان، عزیز علیہ ما عنتم،
تمہارے زخموں پر مرہم بھی رکھتا ہے، تمہاری تکلیفوں کا مداوع بھی کرتا ہے، حریص علیکم، ہر وقت تمہاری بلائی کے لیے کوشاں رہنے والا، تمہاری خیرخواہی چاہنے والا رسول۔ یہ دو شانیں بیان کر کے رب کائنات نے اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ کائنات والو، تمہیں کوئی ایسا رسول عطا نہیں کیا کہ جس کا انسانی معاشرے سے تعلق ہی کوئی نہ ہو، انسانی سوسائٹی سے جس کا اور انسانیت سے کٹ کر معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر کسی کونے گوشے میں کسی رسمی دین کی تبلیغ کرنے والا رسول تمہیں نہیں دیا، بلکہ رسول وہ عطا کیا ہے کہ جو انسانیت کے دکھوں کو جانتا بھی ہے، مسائل کا ادراک بھی رکھتا ہے، تمہارے مسائل سے آگاہی بھی رکھتا ہے اور تمہارے مسائل کا حل بھی عطا کرتا ہے۔ کوئی انسانیت سے کٹ کر کوئی الگ کرشماتی دین لے کے آنے والا رسول بولیے نہیں، بلکہ اس رسول کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ تمہارا احساس کرتا ہے، اور دوسری شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہاری بلائی کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کا ہر قدم تمہاری خیر کے لیے اٹھتا ہے، تمہاری بلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ اور یہ بلائی اور خیر خواہی کن کے لیے، کس کا احساس؟ اگر قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں تو یہ دونوں شانیں جو اللہ نے بیان کی، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے، خالی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے دو شانیں آگے الگ سے بیان کی۔ یہ پہلی دو شانیں، اس میں کوئی شرط نہیں کہ کوئی مومن ہے یا کافر، کوئی اچھا ہے یا برا، کوئی اپنا ہے یا بیگانہ، کوئی دوست ہے یا دشمن، بس فقط انسان ہونا چاہیے۔ وہ انسان بے شک محبوب تیرے خون کا پیاسا ہی کیوں نہ ہو، وہ تیری جان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، مگر ہے انسان۔ قربان جائیں اس رسول کی عظمت پر، وہ کہتا ہے میں انسان، بے شک تو میرے خون کا پیاسا سے ہی، مگر انسان ہونے کے ناطے تیرا دکھ مصطفیٰ دیکھ نہیں سکتا، تیری تکلیف میرا حبیب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں انسانیت کا اللہ نے اتنا احساس رکھا، اور کس درجے میں؟ آئیے وہ رسول کہ اپنے دشمنوں کا بھی احساس کرنے والا، منکروں کا بھی احساس کرنے والا، کس درجے کا احساس؟ خواہ وہ مکہ کی کافرہ عورت ہی کیوں نہ ہو جو ہر روز میرے حبیب پر کوڑا کرکٹ پھینکتی، میرے آقا ہر وقت تکلیف دیتی، دکھ دیتی، ستاتی، اگر اپنی بیماری اور علالت کی وجہ سے ایک دن وہ کوڑا نہ پھینک سکے تو میرے مصطفیٰ کے قدم اس کافرہ عورت کے دروازے پر رک جاتے ہیں۔ غلام پوچھتے ہیں آقا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ فرماتے ہیں غلاموں ٹھہر جاؤ، بے شک یہ کافرہ ہر روز مجھے دکھ دیتی تھی، آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا، لگتا ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہے، آگے بعد میں چلیں گے، ذرا آؤ پہلے اس کا حال تو پوچھ، دو بندے دیکھ لینا کیا، آؤ ذرا پہلے اس کا بولیے، اس کا حال تو پوچھ لیں۔ ارے یہ تو کرم نوازی ہے دشمنوں پر، کافروں پر، اذیت دینے والوں پر، اگر غیروں پر کرم کا عالم یہ ہے، اپنوں پر کرم کا عالم کیا ہو؟ تاجدار کائنات کو جب اپنے دروازے پر دیکھا نا کہ پیغمبر رحمت آج میری حدیث پر کھڑا ہے، وہ کانپنے لگی، لرز گئی، کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے؟ فرمایا بی بی چونکہ آج تو نے کوڑا نہیں پھینکا، اور مجھے احساس ہوا کہ شاید تو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں، خیریت دریافت کرنے، اور پھر خالی رسمی حال پوچھنے نہیں آیا۔ وہ ہر روز ستاتی تھی، گندگی غلاظت پھینکتی تھی، وہ کردار تیرا تھا،
آج یہ میرا کردار ہے. اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو بتا کسی بھی حاجت کی ضرورت ہے, محمد تیری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یا علی. اس نے میرے آقا کا یہ کردار جب دیکھا, میرے آقا کی یہ کرم نوازی دیکھی, اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی, قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی, ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے, اور حیران اور ششدر رہ کر میرے آقا کے قدموں پہ گر پڑی اور رو کے کہنے لگی, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رب کعبہ کی عزت کی قسم, آج تک ہم تو آپ کو پہچان ہی نہیں سکے, ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ ہیں کیا. اس مکہ کے وڈیروں نے, سرداروں نے, ظالموں نے ہمیں آپ کے قریب نہیں آنے دیا, یہ تو ہمیں ڈرا ڈرا کے بگاتے رہے ہیں, خبردار قریب نہ جانا, یہ جادوگر ہے, یہ تمہیں اپنے جادو کے اثر میں لے گا. ہم تو جادوگر سمجھ کے دور سے پتھر مارتے رہے, دور سے تکلیفیں دیتے رہے, برا بھلا کہتے رہے. آج قریب آ کے دیکھا مصطفیٰ تیرے جیسا تو ایمان جلائی. آج پتا چلا کہ محمد تیرے جیسا تو کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں. اگر آپ کا یہ دین ہے جس دین کی مخالفت یہ مکہ کے سردار کر رہے ہیں, اگر آپ کا یہ کردار ہے, یہ مشن ہے, یہ پیغام ہے, تو اے میرے مصطفیٰ آج ساری زندگی اب تک تمہیں ستانے والی, کوڑا پھینکنے والی, آج تیرے کردار کو دیکھ کر اعلان کر رہی ہے کہ تیرا بھیجنے والا خدا بھی سچا ہے, اس خدا کا بیٹا ہوا رسول مصطفیٰ بھی سچا ہے. سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. کلمہ پڑھا, میرے مصطفیٰ کی غلامی میں شامل ہو گئی. اسے میرے آقا نے گردن پہ تلوار رکھ کے کلمہ پڑھایا, بولیے, نہیں, سینے پہ بندوق رکھ کے کلمہ پڑھایا, نہیں, مجبور کر کے, نہیں. بولیے, میرے آقا کا دین سن لو, تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے. میرے مصطفیٰ کا دین تشدد سے نہیں امن سے پھیلا ہے. میرے آقا کا دین سختی سے نہیں پیار سے پھیلا ہے. ارے دشمنوں سے پیار کرنے والا رسول, جس کی آمد کا ذکر ساری کائنات کا خدا کرتا ہے, آج اس کی آمد کے تذکرے تو کرتے ہیں, مگر ہائے افسوس اس آنے والے رسول کے کردار سے بے خبر. ہم تو اپنوں پر بھی شدت, سختی, تشدد, جبر, کلمہ کو مسلمان مسلمان کا دشمن, کلمہ کو مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, کلمہ کو مسلمان مسلمان کے اوپر گولیاں برسا رہا ہے, کلمہ کو مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے. یہ ہمارا کردار, اور جس کی آمد کی بات کرتے ہیں اس کا کردار یہ ہے کہ تکلیفیں اور اذیتیں دینے والے کافروں اور دشمنوں کا حال بھی خبر آئے کہ کوئی تکلیف میں ہے, مصطفیٰ حال پوچھنے کر پہنچ. اس کردار کو دیکھ کر کافر بھی میرے آقا کا, یہ تو ایک ایگزامپل میں نے حضور کی سیرت سے آپ کو دی, ورنہ کتاب سیرت مصطفیٰ بڑی پڑی ہے کہ جو بھی آیا, جس نے بھی قریب سے ہو کر میرے آقا کے کردار کو ایک بار دیکھا, وہ حضور کے قدموں پر قربان ہو گیا. وہ حضور کے قدموں پر. لہذا حاضرین محترم, یہ جو پہلی دو شان رب کائنات نے بیان کی, عزیز اور حریص, عزیز اور حریص, انسانیت کا احساس اور انسانی بلائی کی کوشش, انسانی دکھوں کو سمجھنا, انسانی مسائل کا ادراک حاصل کرنا, اور پھر انسانی بلائی کے لیے جد و جہد کرنا.
انسانی بھلائی کی کوشش کرنا، انسانی خیر خواہی کے لیے قدم اٹھانا، یہ تاجدار کائنات کے وہ پہلے دو کردار ہیں۔ جاءکم رسول، ادھر آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، ساتھ پہلے دو کردار ساری کائنات کے سامنے رکھے۔ اور پھر عزیز ان کے بعد جو دوسرا کردار اللہ نے بیان کیا، کیا؟ حریص۔ کیا؟ حریص۔ یہ بھی لفظ بھی بڑا قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ اپنے حبیب کو ساری کائنات کا رب حریص کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور حریص کا لفظ یہ نکلا ہے حرص سے۔ کس سے؟ بولیے، حرص۔ اور حرص کسے کہتے ہیں؟ لالچ۔ جی بولیے بیٹے۔ لالچ۔ ماشاءاللہ، حرص کہتے ہیں لالچ، اور حریص کہتے ہیں لالچی کو۔ حریص کسے کہتے ہیں؟ لالچی کو۔ یہ لالچ اور لالچی ہوتا کیا ہے؟ بھی اس پر غور کیا؟ کسی شے کی اگر طلب اور تڑپ اور کسی شے کی چاہت اور کسی شے کی آرزو اور کسی شے کی خواہش اگر ایک حد میں رہے، خواہش اگر ایک حد میں رہے تو اسے خواہش ہی کہتے ہیں، اسے آرزو کہتے ہیں، اسے چاہت کہتے ہیں، اسے طلب کہتے ہیں، اسے تمنا کہتے ہیں۔ مگر جب خواہش حد سے بڑھ جائے، چاہت حد سے، طلب اور طلب کی کوئی حد باقی نہ رہے، ساری حدیں کراس ہو جائیں، تو پھر وہ چاہت چاہت نہیں کہلاتی، وہ حرص بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ حرص۔ وہ خواہش خواہش نہیں رہتی، بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حرص بن جاتا ہے۔ لہذا اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں نا، اگر کسی شے کا کوئی ایک نارملی خواہش مند ہو، چکے خواہش تو ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر کسی نیچرلی خواہش کا اظہار کرے تو اس کو کوئی شخص بھی لالچی نہیں کہتے۔ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ اتنا کہتے ہیں جی فلاں شے کی اس کے دل میں بھی خواہش ہے، آرزو ہے، چاہت ہے۔ مگر جب وہ خواہش اتنی حد سے آگے بڑھ جائے کہ اس خواہش میں انسان دیوانہ ہو جائے، سب کچھ بھول جائے، اسے دائیں بائیں کی خبر ہی نہ رہے، اس چاہت میں ساری حدوں سے اس طرح گزر جائے کہ اسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کہے گا، اس حد تک آگے بڑھا ہوا شخص اسے کہتے ہیں، بولیے، حریص۔ اور ہماری پنجابی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ لالچی۔ تو چھوٹی موٹی خواہش کو لالچ کہتے ہیں؟ نہیں، لالچ وہ خواہش ہے کہ جو ساری حدوں سے گزر جائے۔ اب حرص خواہش کی انتہا، حرص طلب اور طلب کی انتہا، حرص آرزو اور تمنا کی انتہا۔ جب حرص کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا، اب ذرا انسانی فطرت کا بھی جائزہ لے لیں۔ کائنات انسانی میں کوئی دل ایسا نہیں جس دل کو اللہ نے حرص سے خالی رکھا ہو، خواہش سے، طلب اور آرزو سے۔ ہر دل میں کوئی نہ کوئی آرزو، کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی چاہت، بولیے ہے یا نہیں؟ ایک لمحے کے لیے ذرا ایسے آنکھیں بند کر کے اندر دیکھیں اور پھر سر اٹھا کے جواب دیں، اس دل میں ابھی بھی اس وقت بھی کتنی خواہشیں ہیں، کتنی آرزویں ہیں، کتنی چاہتے ہیں؟ چاہت ہر دل میں موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ چاہتیں، خواہشیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ خواہشیں بری ہوتی ہیں۔ کسی کے دل میں خواہش دنیا ہے، کسی کے دل میں خواہش مال ہے، کسی کے دل میں خواہش اولاد ہے، کسی کے دل میں جاہ و منصب کی خواہش ہے، کوٹھیوں، کاروں، مربوں، محلات کی خواہش، جاگیروں کی خواہش، وزارتوں، عمارتوں، صدارتوں اور اقتدار کی خواہشیں، الغرض بیش بہا خواہشیں۔ کسی نہ کسی دل میں کوئی نہ کوئی خواہش سجی ہوئی ہے،
اور اللہ کے وہ نیک بندے محبوب بندے جن کے دل اس دنیا کی خواہشوں سے خالی ہیں مگر ان کا سینہ بھی چیر کے دیکھیں تو جہاں دنیا نہیں وہاں آخرت کی خواہشیں موجود ہیں. کہیں جنت کی خواہش ہے, کہیں حور و قصور کی خواہش ہے, کہیں جنت کے باغ و بہار کی خواہش, الخر کوئی نہ کوئی خواہش, کہیں دنیا کا حرص ہے, کہیں جنت کا حرص ہے. مگر اس کائنات انسانی میں رب کائنات نے ایک دل ایسا بھی بنایا جس دل کو خواہش دنیا سے بھی پاک رکھا, خواہش جنت سے بھی پاک رکھا. اور وہ دل ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میرے حبیب کا دل وہ خواہش دنیا سے بھی بولیے اور خواہش جنت سے بھی ہر آرزو سے ہر خواہش سے پاک. آپ یہ سوچیں گے کہ چلیں دنیا کی خواہشوں سے تو پاک ہو گیا, آخرت کی جنت کی اور اللہ کی اخروی نعمتوں کی خواہشوں سے بھی بلا وہ دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں خواہش کہتے کسے ہیں؟ خواہش کس کو کہتے ہیں؟ طلب کو کہتے ہیں. اور طلب ہوتی کب ہے؟ طلب ہوتی تب ہے کہ جب کوئی شے پاس موجود, بولیے, جب شے پاس موجود نہ ہو تو اس کی ہوتی ہے طلب. اور طلب اور خواہش اس وقت تک رہتی ہے جب تک آپ کا ہاتھ اس نعمت تک پہنچ نہ سکے, جب تک وہ آپ کی پہنچ اور آپ کی اپروچ سے دور رہے تب تک رہتی ہے خواہش. اور جب وہ نعمت ہاتھ لگ جائے پھر اس کی خواہش باقی بولیے پھر اس کی طلب رہتی ہے. جی پیدل چلنے والے کو سائیکل کی خواہش ہوتی ہے مگر جب اسے سائیکل مل جائے تو پھر اسے سائیکل کی خواہش نہیں, پھر آگے دوسری شروع ہو گئی موٹر سائیکل, پھر وہ ملی, پچھلی خواہش ختم ہوگی, اگلی شروع کار کی شروع ہوگی, پھر اس سے اگلی شروع ہو گئی. تو آگے سے آگے خواہش بڑھتی جاتی ہے مگر جو جو کچھ ملتا جاتا ہے اس کی خواہش مٹتی چلی جاتی ہے. اور انسانی دل وہ ہے کہ جس کی خواہشیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو نعمت ملے گی اس سے اگلی کی خواہش. رب کائنات نے فرمایا بندے نہ میری نعمتیں ختم ہو نہ تیری خواہشیں ختم ہو, نہ میری نعمتیں ختم ہو نہ تیری, جتنی بھی لے لے گا اور بڑھ جائے گی, وہ لے گا اور بڑھ جائے گی. تو خواہش آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے مگر ہوتی اس شے کی ہے کہ جو انسان کی پہنچ سے جو مل گیا اس کی خواہش بولیے ختم ہو گئی. رب کائنات نے کہا حبیب ہر کوئی طالب ہے, کوئی سینے میں خواہش دنیا لیے بیٹھا ہے, کوئی سینے میں جنت کی آرزو لیے بیٹھا ہے, رہ گیا قلب مصطفیٰ. ارے وہاں خواہش اٹھے تو کیوں اٹھے, یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں مصطفیٰ ہم نے تیرے قدموں کی ٹھوکر پر رکھی ہیں, رہ گئی آخرت یہ تیرے قدموں کا صدقہ ہے. ارے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں جس مصطفیٰ کے قدموں پر خدا نے رکھ دی ہو اس کے سینے میں خواہش پیدا ہو تو کیوں کر پیدا ہو, اللہ اکبر سبحان اللہ, اس کے دل میں آرزو پیدا ہو تو کیوں کر پیدا ہو, چونکہ رب خود کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے حبیب ہم نے تو تجھے صرف اپنی بارگاہ کا محتاج پایا اور پھر اتنا دیا اغنا, میرے مصطفیٰ ہم نے تجھے غنی فرما دیا. اللہ کیا کر دیا؟ جسے خدا غنی کر دے, جسے سوچئے جسے خدا غنی کر دے اس کے دل میں بھی خواہش رہ جائے گی. اگر اس کے غنی کرنے کے باوجود بھی اگر دل میں خواہشیں اور حسرتیں باقی ہوں تو پھر تو کوسچن مارک آتا ہے اس کے غنی کرنے پر کہ تو نے غنی کیا کیا.
دینے والے تو نے کیا دیا؟ اتنی بڑی بات بھی کر دی کہ غنی کر دیا، اور پھر بھی دل میں خواہشیں رہیں۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے پیارے مصطفیٰ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول کر اسے ہر خواہش سے پاک نہیں کر دیا؟ اسے دھو کر ہر سب خواہشیں نکال دی، اور اتنا غنی کیا کہ اپنی آرزویں مٹ گئی، اور خود غنی ہونے والا رسول بول اٹھا انما انا قاسم، لوگوں میں طالب نہیں، میں تو قاسم ہوں، میں خواہش مند نہیں بلکہ خواہش مندوں کی خواہشوں کو پورا کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، میرے آقا نے فرمایا میں قاسم، میں خدا کے خزانوں کو بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ بے شک، تو جب قاسم بنایا، کیا بولیے، دھیان ہے میری بات پر؟ اب ذرا مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیں کہ جس شے کی خواہش آپ کے دل میں موجود ہو اور ابھی آپ کی اپنی خواہش بھی پوری، بولیے، ابھی حسرت دل کی پوری نہ ہوئی ہو، اب بتائیے اپنی حسرت پوری کرنے سے پہلے کیا آپ آگے بانٹ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، جی، بانٹنے کی نوبت تو آتی تب ہے کہ جب پہلے اپنی حسرتیں بولیے، جب پہلے اپنی خواہشیں پوری ہو جائے۔ تو فرمایا حبیب قاسم، تو خواہش مند نہیں، تو خواہشیں پوری کرنے والا، تو طالب نہیں، تو قاسم ہے، بانٹنے والا۔ تو خدا نے اپنے سارے نعمتوں کا، خزانوں کا قاسم اپنے مصطفیٰ کو بنایا۔ فرمایا پیارے دنیا کی نعمت بھی تیرے در سے بڑھتی ہے، آخرت کی نعمت بھی تیرے در سے بڑھتی ہے، دولت بھی تیرے در سے بڑھتی ہے، علم بھی تیرے در سے بڑھتا ہے، شجاعت بھی تیرے در سے بڑھتی ہے، ارے کرامت بھی تیرے در سے بڑھتی ہے، دنیا کی فضیلت بادشاہی بھی تیرے در سے بڑھتی ہے، اور رہ گئی آخرت، جنت اور جنت کے حور و حور وہ بھی مصطفیٰ تیرے در سے بڑھتے ہیں۔ بے شک، بے شک، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا رب، جشن میلاد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ تو ساری نعمتیں کس کے در سے ملتی ہیں زمانے کو؟ بولیے، میرے آقا کے در سے، حضور کی بارگاہ سے۔ اور یہ دنیا کی نعمتیں تو چھوٹی چھوٹی معمولی نعمتیں ہیں، جی ہاں، یہ دنیا کا مال، دولت، تخت، تاج، سلطنت، یہ تو سب کچھ معمولی ہے۔ آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں بھی میرے مصطفیٰ نے اس دنیا میں بیٹھ کر بانٹی یا نہ بانٹی؟ بے شک، بے شک، بولیے، بے شک بانٹی، جنت بانٹی یا نہ بانٹی؟ بے شک بانٹی، بولیے، 10 صحابہ 10 مبشرہ جنہیں میرے آقا نے یہاں اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دی یا نہ دی؟ جنت کی سند جاری کر دی۔ 313 بدری صحابہ جنت کا سرٹیفکیٹ یہی دے دیا۔ کیسے دے دیا؟ اگر وہ جنت ان کے تصرف میں نہیں، ان کی ملک میں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک شے جو کہ میری ملکیت میں نہیں، وہ قبلہ شاہ صاحب کی ملکیت میں ہے، مالک یہ ہیں، اور ان کی ملکیت میں پڑی ہوئی شے یا میں اپنی مرضی سے آگے بانٹ سکتا ہوں؟ بتائیے جی، میں تو وہی بانٹوں گا نا کہ جس پر میرا اپنا تصرف ہوگا، جو میری ملکیت ہوگی، میرا آقا کی جس پر نگاہ پڑی۔ کسی کو جنت دے رہے ہیں، کسی کو جنت کے باغوں بہار دے رہے ہیں، اور بات یہاں بھی ختم نہیں کی بلکہ میرے مصطفیٰ اس دنیا میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بھی تقسیم فرما رہے ہیں۔ خالی جنت نہیں، جنت کی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ تو سیدہ نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ارے جنت کی سرداریاں یہاں بیٹھ کر جو مصطفیٰ تقسیم کر رہا ہے، بھلا بتائیے وہ جنت کا مالک ہے یا جنت کا طالب؟
वो तालिब है या मालिक का हर शय। ये तसर्रुफ तालिबों वाला है या मालिकों वाला? ये शान तालिबों की, ये शान मालिकों की है। अरे दुनिया में छोटे से मोहल्ले का, गली का, आप किसी को बगैर इख्तियार के नंबरदार बना सकते हैं? उसको नंबरदारी दे सकते हैं? बगैर इख्तियार के इतना नहीं कर सकते। और मेरे मुस्तफा तो सारी जन्नत की सरदारी दे रहे हैं, हसन और हुसैन को दे रहे हैं, फातिमा तो ज़हरा को दे रहे हैं। क्या बगैर इख्तियार के? नहीं। फरमाया लोगों, ये शान जन्नत के तालिब की नहीं, ये शान जन्नत के मालिक। क्योंकि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार। बेशक बेशक। तो जिसके दामन में दुनिया की हर नेमत भी हो और आखिरत की भी हर नेमत हो, भला उसके दिल में कोई ख्वाहिश बाकी रहेगी? कोई आरज़ू बाकी रहेगी? तो वहां ना ख्वाहिश दुनिया रहती है, ना ख्वाहिश आखिरत और ख्वाहिश जन्नत रहती है। बस सवाल यह है कि मौला, जब तेरे हबीब के दिल में ना ख्वाहिश दुनिया है ना ख्वाहिश जन्नत, मगर ये तो बता, कोई ख्वाहिश तो तूने इस दिल में भी रखी होगी। कोई ख्वाहिश तो इस दिल में भी, चूंकि कल्ब बशरी है। क्या है? कल्ब बशरी, इंसानी दिल है। तो जब दिल इंसानी बनाया तो फिर कोई तो आखिर ख्वाहिश इस दिल में भी रखी होगी। किसी के लिए तो ये दिल भी तड़पता होगा, किसी की खातिर तो ये मन भी मचलता होगा। कोई आरज़ू तो इस सीने में भी उठती होगी, कोई ख्वाहिश तो मेरे मुस्तफा को भी कभी कभी बेकरार करती होगी। रब्बे कायनात ने फरमाया, हरीसुन अलैकुम, कायनात वालों सुनो, कोई हरीस है दुनिया बन के आया है, कोई हरीस है जन्नत बन के आया। मगर मेरे यार की आमद के जश्न मनाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। नाज करो अपने मुकद्दर पर, रश करो अपनी किस्मत पर। मेरा मुस्तफा न हरीस है दुनिया बन के आया है, न हरीस है जन्नत बन के आया है, बल्कि हरीसुन अलैकुम। मेरे मुस्तफा के गुलामों, कायनात वालों, इंसानों, दुखियों, दर दर के सताए हुए, मुस्तफा तुम्हारा हरीस बन के आया। बेशक का सही है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। मेरा मुस्तफा हरीसुन अलैकुम, किसका हरीस? तुम्हारा हरीस। उसके सीने में कोई हिर्स नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, न ख्वाहिश दुनिया है न ख्वाहिश जन्नत है। हाँ, एक हिर्स, एक ख्वाहिश हबीब के सीने में हमने रखी, एक आरज़ू रखी, एक तलब और एक तड़प रखी। जो ख्वाहिश मेरे मुस्तफा को हर वक्त बेकरार रखती है, वो ख्वाहिश जो रातों को मेरे हबीब को बिस्तर पर सोने नहीं देती, रुलाती है, तड़पाती है। वो ख्वाहिश जो कभी मक्का की गलियों में कांटों पे जलाती है, वो ख्वाहिश जो कभी ताइफ की वादियों में पत्थर पड़ाती है, वो ख्वाहिश जो कभी रात को उठ कर मेरे हबीब को बेकरार करती है, वो ख्वाहिश क्या है? आखी मौला, और कोई तलब नहीं। तलब है तो फकत इतनी, कुछ हो या ना हो, मगर तेरी दुखी इंसानियत का भला हो, तेरी दुखी इंसानियत का, इन दर्दमंदों के दर्दों का मदावा हो जाए। इस तड़पती हुई बेकरार और बेताब इंसानियत पर तेरा करम हो जाए। लिहाजा दर दर के सताए हुए इंसानों और जगह जगह के ठुकराए हुए इंसानों, तुम्हें मुबारक हो, हरीसुन अलैकुम। कोई तुम्हारा एहसास करे या ना करे, मगर जिसका मिलाद आज मना रहे हो, वो तुम्हारा एहसास करने वाला मुस्तफा। यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला, बेवाओं के सर पे इज्जत का दुपट्टा देने वाला, महरूम, मजबूर और मकहूर इंसान जो जालिमों, वडेरों और सरदारों के कदमों की ठोकरों पर पड़े हुए बिलाल जैसे गुलाम, उन्हें उठा कर काबे की छत पे चढ़ाने वाला, इज्जत का मुकाम देने वाला, उस रसूल के लिए फरमाया
अज़ीज़ अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। वो अजीज भी है और हरीस भी। ये दो शाने मैंने आपको अर्ज किया कि अल्लाह ने उमूमी बयान की और उसकी मैंने सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल्स दी हैं ताकि आका अलैहिस्सलाम की इस किरदार का जरा नक्शा हमारी निगाहों के सामने आ जाए कि वो रसूल हमें क्या तालीम देने आया। और अगली दो शान जिसको रब्बे कायनात ने बयान किया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। बस आज की गुफ्तगू में अगली दो शानों के जिक्र का चूंकि मेरे पास अब वक्त नहीं था, और वैसे भी वो शान खास की है ना मोमिनों के लिए। किन के लिए? मोमिनों के लिए। ऊंचा बोलिए, किन के? मोमिनों के लिए। बिल मुमिनीन रऊफ और रहीम की शान ये खास है किसके लिए? मोमिनों के लिए। और पहली दो शानें हर इंसान के लिए, अपने बेगाने सबके लिए। बस पहली दो शानों की जो झलक आपने किरदार मुस्तफा की देखी, उसे देखकर अगली शानों का अंदाजा खुद लगा लें कि जो दुश्मनों पर इतना करीम है, जो गैरों पर इतना करीम है, अपनों पर उस मुस्तफा के करम का आलम क्या हो। अपनों पर उनके करम का आलम बोलिए। अपनों पर तो हर कोई करम करता है, अपनों पर तो हर कोई करम करता है, मगर वो इस शान का मालिक है कि उसके दर से कोई खैर भी महरूम नहीं जाता। तो हाज़रीन गिरामी कदर, ये चार शानें रब्बे कायनात ने बयान करके मुस्तफा की आमद के जिक्र के साथ जोड़कर मिलाद मनाने वालों को सबक ये दिया कि मेरे हबीब गुलामों, मेरे महबूब की आमद के तज़किरे करने वालों, कभी उस आमद मुस्तफा के साथ उस आने वाले रसूल के किरदार को भी देखो, उसकी शान को भी समझो और उसकी सीरत के पैगाम को भी समझो कि वो रसूल तुम्हें अपने किरदार और अपनी सीरत के जरिए क्या पैगाम देना चाहता है। वो इंसानी भलाई का पैगाम है। बोलिए, इंसानी खैरखाही का पैगाम है, अमन का पैगाम है, रवादारी का पैगाम है, बर्दाश्त का पैगाम है और दूसरों के दुख दर्द के एहसास का पैगाम, इंसानी दुखों के महसूस करने का और इंसानी दर्दों के मदावे का पैगाम, इंसानी भलाई का पैगाम। ये पैगाम सीरत मुस्तफा ने दिया, किरदार मुस्तफा ने दिया। मगर दुख की बात यह है कि आज वो किरदार हमारे मुआशरे से बोलिए रहा। ईमानदारी से बताइए, हमें तो जो दीन का नक्शा दिखाया गया, ये सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ इस उम्मत के साथ कि दीन का जो हमारे सामने नक्शा पेश किया गया, वो मार धाड़ का, कत्लो गारत गरी का, खून खराबे का और इंसानियत की बात, इंसानी भलाई की बात, इंसानी खैरखाही की बात आज सोसाइटी में किसी दुखी के दुख के मदावे की बात करें, इंसानियत से भलाई की बात करें, इंसानी हुकूक की अगर बात करें, ईमानदारी से बताइए, अगर यहां इस मुआशरे में कोई शख्स अगर किसी के हक की बात करे, यतीम के हक की बात, बेवा के हक की बात, मजलूम के हक की बात, महरूम के हक की बात, भूखे के हक की बात, दर दर के ठुकराए हुए इंसान के हक की बात, दुखी और परेशान हाल इंसानों के हुकूक की बात, गुलामों के हुकूक की बात, इन सारे हुकूक की बात को हम आज के इस दौर के अंदर ईमानदारी से बताइए, क्या दीन समझते हैं? बोलिए। कोई इंसानी हुकूक की अगर आवाज उठाता है, इंसानी भलाई की बात करता है, मजलूम को इंसाफ दिलाने की बात करता है, सताए हुए को राहत और सुकून देने की बात करता है, लुटे पुटे इंसान को उसका हक दिलाने की बात करता है, तो हमारे मुआशरे में इसको दीन तसव्वुर किया जाता है। हम कहते हैं ये तो, इसका तो दीन से ताल्लुक ही क्या है,
یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں، یہ تو سیاسی باتیں ہیں. ہم نے دین کو چند رسموں میں بند کر کے رکھ دیا، خالی بس نماز، روزہ، جلسہ، جلوس، میلاد، ذکر، اذکار، ختم، درود، بس اس نام دین رکھ دیا. اور جو اصل دین ہے، جاکم رسول، جس دین کی تعلیم رسول کے کردار نے عطا کی، اس دین کو آج ہم نے فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا. وہ کردار مصطفیٰ کا تھا، غیر بھی دیکھ کر میرے آقا کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے. یہ کردار ہمارا ہے کہ اپنے بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اس دین سے تو کوئی اور بھی اچھا. ہم نے دین کی محبت پیدا کرنے کے بجائے دین کی نفرت پھیلائی ہے. میرے آقا نے جو کردار دیا، اس کردار سے دین کی نفرت نہیں بلکہ دین کے دشمنوں کے دلوں کے اندر بھی دین کی محبت پھیلائی. بس آج اس کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی کردار مصطفیٰ در حقیقت پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا. وہ کردار محمدی پیغام ہے آمد مصطفیٰ کا. وہی اسی کردار کا احیاء. حاضرین محترم، یہی اصلاً پیغام میلاد ہے، پیغام آمد رسول ہے، اور یہی پیغام قرآن ہے، اور یہی پیغام منہاج القرآن ہے. یہی قرآن کا پیغام، یہی منہاج القرآن کا پیغام، یہی شیخ الاسلام کا پیغام کہ آؤ خالی رسمی میلاد منانے کے بجائے اس میلاد والے رسول کے کردار کو زندہ کرو. اور وہ کردار انسانی بھلائی کا کردار ہے، انسانی خیرخواہی کا کردار ہے، انسانی حقوق کی جد و جہد کا کردار ہے. بس اگر آج وہ کردار اس امت مسلمہ میں پھر سے زندہ ہو گیا تو یقیناً تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اور میرے آقا کی شریعت پھر اسی طرح چشم فلک اس کا وہ منظر دیکھے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا سر جھکا نہیں سکتی. کاش وہ کردار پیدا ہو جائے تو پھر مصطفیٰ کا غلام سر کٹا تو سکتا ہے مگر جھکا، اور کٹ کر بھی جو ان کا ہو جائے اس کا سر جھکنے کے بجائے پہلے سے بھی بلند ہو جاتا ہے. کاٹنے والوں کے نیچے رہ جاتے ہیں مگر وہ کٹا ہوا سر بھی شام اور دمشق کے بازاروں میں نیزے کی نوک پر چشم فلک کو یہ نظارہ دکھاتا ہے کہ دیکھ لو کاٹنے والوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، حسین کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ جا رہا ہے. آج ہم دو ٹکے کے لوگوں کے سامنے ہمارے سر جھک جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کردار محمدی چھوڑ دیا. اور وہ کردار آ جائے تو پھر یزید اور فرعون جیسے ظالم بھی چکا نہیں سکتے. حاضرین محترم، بس آئیے اس کردار کو اپنے من میں اتاریں اور پھر اپنے محبوب بارگاہ سے عہد وفا کریں اور یہ اعلان کریں کہ حضور ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مگر آپ کے قدموں سے بے وفائی، یہ وفا کامل ہو گئی. تو یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. خدا ہی تمہارا ہوگا، خدائی بھی تمہاری ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کے وفادار بنو. رب کائنات ہمیں ان کی وفا میں زندہ اور سلامت رکھے، ان کی وفا کی راہوں میں ہمیں موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن حضور کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.